اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو ہے بیل والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال جو پرائیویٹ پارٹس کے بال ہیں اس کو صاف کرنا مردوں کے لیے کیسا ہے، عورتوں کے لیے کیسا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ، اور اتنے پختگی کے ساتھ بیان کروں گا، یقین کے ساتھ بیان کروں گا کہ اس مسئلے کو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ آئندہ چل کر کبھی بھی اس مسئلے کو لے کر پریشان نہیں ہوں گے، الجھیں گے نہیں، کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے، مسئلہ سمجھنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات وہ آپ کو بتا دوں، بہت ضروری مسئلہ وہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے 40 دن سے پہلے زیر ناف کے بال یا بغل کے بال صاف کر لینا ضروری ہے۔ جب 40 دن سے زیادہ ہو جائے گا تو اب اس کی نماز بھی مکروہ ہوگی اور سخت گناہ بھی ملے گا۔ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ صاف کر لینا بہتر ہے، یا 14 دن میں یا 2-3 ہفتے میں صاف کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں کر پاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے زیادہ دیر مت کریے گا، ورنہ بہت گناہ ملے گا آپ کو، مرد ہو یا عورت سب کے لیے بتا چکا ہوں۔ اب اس کو سمجھنے کے بعد اب آئیے آپ کے روزے کی حالت میں۔ یہاں پر ایک چیز آپ کو مسئلہ بتانے سے پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی مشت زنی کر لیتا ہے، کیونکہ اس مسئلے کا بھی تعلق اسی سے ہے، یہ سارے حل کروں گا، پھر آخر میں یہ مسئلہ ایسے حل کر دوں گا کہ چٹکیوں میں آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا، ہاتھ کے ذریعہ منی نکالنا، یہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے روزے کو فاسد کر دے گا اگر منی نکل جائے۔ اگر خروج منی نہ ہو، منی نہ نکلے، مشت زنی کیا تھا لیکن منی نکلی نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، روزہ ہو یا غیر روزہ، منی کا نکالنا ہاتھ سے، مشت زنی کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ڈاکٹروں کے کہنے کے اعتبار سے بہت مضر بھی ہے، بہت نقصان دہ بھی ہے۔ اسی لیے اس سے مکمل پرہیز کریں، ورنہ جوانی کو برباد مت کریں۔ تو یہ جو ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے گا، زیر ناف کے بال، بغل کے بال تو صاف کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بغل کے بال میں مرد ہو یا عورت ہو، دن میں ہو رات میں ہو، کسی بھی وقت آپ روزے کی حالت میں ہو، روزے کے علاوہ ہو، آپ کبھی بھی بغل کے بال صاف کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات آتی ہے زیر ناف کے بال پہ، پرائیویٹ پارٹس میں زیر ناف ہے، تو اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جائز تو ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی زیر ناف کے بال صاف کر لیتا ہے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر ذرا سے نقطہ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ سمجھیں، غور کریں۔ اگر کیونکہ وہ شرمگاہ ہے اور وہاں پر شہوت کے بھڑکنے کا اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے بغیر ہاتھ لگائے تو صاف نہیں کر پائے گا، تو ہاتھ تو لگانا پڑے گا وہاں پر جو ہے شرمگاہ پہ۔ اس سے ہو سکتا ہے، ہوگا نہیں ہوگا الگ بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ شہوت جو ہے ابھر جائے، جوش آ جائے، اس کی وجہ سے آدمی کو جو ہے منی نکل جائے، چاہے مشت زنی نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشت زنی کرنے سے ہی روزہ ٹوٹے گا، منی اگر اس کے کسی فعل کی وجہ سے جس میں اسی کا دخل ہے منی نکل جاتی ہے، صرف شرمگاہ کو چھونے سے بھی، مشت زنی نہیں کیا تب بھی صرف چھوا ہے، تب بھی اگر منی نکل جاتی ہے شہوت کے ساتھ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد ہو یا عورت سب کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر مرد کی منی نکل جائے تب بھی روزہ فاسد، عورت کی منی نکلے تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گی، جو عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جس کا نکلے گا، جس کی منی نکلے گی اس کا روزہ فاسد ہوگا، جس کی نہیں نکلے گی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے زیر ناف کے بال صاف کر رہے تھے اور شہوت بھڑک گئی کسی وجہ سے، آپ نے مشت زنی کر لیا جو اس کے بعد منی نکل گئی، یہ تو گنہگار بھی آپ ہو گئے۔ ایسی صورت میں آپ کو گناہ بھی ملے گا اور آپ کا روزہ بھی گیا، مشت زنی سے اگر منی نکلتی ہے۔ لیکن اگر مشت زنی کیے نہیں ہیں، صرف شرمگاہ کو چھوئے ہیں اس وجہ سے کہ آپ زیر ناف کے بال صاف کر پائیں،
اس چھونے کی وجہ سے بھی اگر شہوت کے بھڑکنے کی وجہ سے جو ہے منی نکل گئی تب بھی آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ سمجھیے۔ اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ پہ یقین ہے کہ آپ جو ہے کنٹرول کر لیں گے شرمگاہ پہ ہاتھ لگنے سے، کیونکہ وہ تو ایسا نہیں ہے کہ 1-2 منٹ کی بات ہے، بس وہاں تو جو ہے بال کو صاف بھی کرنا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ شہوت نہیں بڑھے گی، آپ کنٹرول کر لیں گے، یا کوئی اور جو ہے جانتے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، ایسی صورت میں آپ بالکل صاف کریں، روزے میں بھی صاف کریں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا روزہ بالکل درست ہے، اس کے صاف کرنے سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر آپ جانتے ہیں کہ نہیں شہوت بھڑک جائے گی، میں جو ہے گناہ میں لگ جاؤں گا یا میری منی نکل جائے گی شہوت کی وجہ سے، آپ کو ڈر ہے، تو پھر آپ رات میں صاف کر لیجئے، دن میں کیوں صاف کریں گے، رات میں کر لیجئے، دن میں تب بھی صاف کریں گے تو کوئی بات نہیں، اس حال میں بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر منی نکل گئی، آپ جو ہے شہوت بھڑک گئی آپ کی، تو پھر آپ کا روزہ تو گیا۔ اسی لیے احتیاط کریے گا، بچیے گا اس سے۔ لیکن مسئلہ ذرا سمجھیے، میں آپ کو اس لیے بتایا ہوں اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی جو ہے غور و فکر کے ساتھ ایک ایک مسئلہ حل کر کے، تاکہ صحیح طریقے سے آپ سمجھیں، آپ کا مسئلہ حل ہو، آپ الجھیں نہیں۔ کوئی کہتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ فلاں عالم کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور دوسرے مفتی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، مت کرو۔ ارے فرق سمجھیے، جب فرق آپ سمجھیں گے کہ کون کیوں منع کرتا ہے، کس لیے منع کرتا ہے، کون کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو سمجھیے مسئلہ کیا ہے۔ جب آپ صحیح طریقے سے علم حاصل کر لیں گے، صحیح مسئلہ سمجھ جائیں گے، تو پھر آپ فرق سمجھ جائیں گے کہ وہ مفتی صاحب جو بتا رہے تھے جائز ہے، وہ بتا رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، صاف کر سکتے ہیں، واقعی میں صاف کر سکتے ہیں، اور یہ جو مفتی صاحب بتا رہے تھے صاف نہیں کرنا چاہیے، یہ کیوں بتا رہے تھے، کب بتا رہے تھے، وہ سب سمجھیں گے، آپ کا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا۔ اب امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔